أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا اور سورہ بقرہ میں سراحت سے مذکور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے ماں بعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ: اے آدم کے اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کا بیان ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے، 2 جسمانی اور 1 روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بارش آسمان سے آتی ہے اور وہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اس لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے اور لباس زینت پہننا مستحب۔ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر صوتی لباس پہنتے تھے، اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبا، پیران، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا ہے۔ پاجامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور مینا کے بازار میں ایک پاجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیض یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ وأعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا دے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا لباس التقوی۔ تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فطرہ میں نہ ڈالے، جیسا اس نے تمہیں تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور دعوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے اولاد، تمہیں شیطان فطرہ میں نہ ڈالے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا، بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے، یعنی شیطان اور اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور فوراً بہکا دیا۔ یاد رہے کہ جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور بالآخر وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی اور ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے اس کے مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا
اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں کو بروئے کار لایا جائے، لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مجاہدے اور عبادت میں تمہاری قوت کی سچائی اور صفائی دیکھے اور تمہارے صبر کی جانچ فرمائے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کفار کے عزائم اور ان کی شر انگیزیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملیہ میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارا اور شہادت سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ تو اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا علم و ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ ہر وقت جنوں کو دیکھ سکیں، البتہ بعض اوقات انسان بھی جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے، کہ ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر آدمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر وسیع علم و قدرت ماننا شرک نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے جو شیطان کی وسعت علم کو تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا وسیع علم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے، یعنی شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں، ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں، وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنا اس کا مطلوب و مراد ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب، تم فرماؤ، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ فاحشتاً یعنی بے حیائی کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد زمانۂ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی
تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل اور بدکار کی اتباع ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم اور تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل و گمراہ کی۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افطرا و بہتان تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جواب میں فرماؤ، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت میں مذکور ہیں۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ ترجمہ: تم فرماؤ، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ اس سے پہلی آیات میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس آیت میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قسم کے کام کریں۔ قسط کے کئی معنی ہیں: نمبر 1 حصہ، نمبر 2 عدل و انصاف، نمبر 3 ظلم، نمبر 4 درمیانی چیز، یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک جہاں آیت میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے، یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادات میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام مجاہد اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کعبہ کی طرف سیدھے کر لو۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور تم مسجد کے پاس ہو تو مسجد میں نماز ادا کرو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی مسجد میں یا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سجدے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لو، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے یا اس کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کی جائے، اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت ہو، نہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے علاوہ ہر ایک کی عبادت اور اس کی رضا جوئی سے بری ہو جائے۔ کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں یہ 3 اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا۔ نمبر 1 اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 2 وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے۔ نمبر 3 اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ جس طرح حدیث میں اخلاص کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح ترک اخلاص کی بھی بکثرت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس اعمال نامے کو چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل میری ذات کے لیے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پاک پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن پاک اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کما بدأکم تعودون، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے بنی آدم میں سے بعض کو مومن اور بعض کو کافر پیدا فرمایا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ویسے ہی لوٹائے گا جیسے ابتدا میں پیدا فرمایا تھا، مومن مومن بن کر اور کافر کافر بن کر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے شکی اور بدبخت لوگوں میں سے پیدا کیا ہے، وہ قیامت کے دن اہل شقاوت سے اٹھے گا، چاہے وہ پہلے نیک کام کرتا ہو، جیسے ابلیس لعین، اسے اللہ تعالیٰ نے بدبختوں میں سے پیدا کیا تھا، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا، بالآخر کفر کی طرف لوٹ گیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے سعادت مند لوگوں میں سے پیدا کیا، وہ قیامت کے دن سعادت مندوں میں سے اٹھے گا، اگرچہ پہلے وہ برے کام کرتا رہا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر، یہ پہلے فرعون کے تابع تھے لیکن بعد میں فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر پیدا ہوا تھا، قیامت کے دن بھی اسی طرح ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔